یوں کہا جا سکتا ہے کہ رومانی ادب میں جو یورپ میں تخلیق ہو رہا تھا، اس میں جس انسان کی تصویر ابھرتی ہے وہ سماج سے بالکل الگ تھلگ ہے، اس کا رشتہ سماج سے کٹا ہوا ہے، وہ تنہا ہے اور ایک تلاش میں اور ایک مہم جوئی میں منہمک ہے۔ بہت سے رومانیوں کے یہاں وہ بغاوت کا ایک مجسمہ ہے اور پرومیتھیس کی طرح وہ للکار رہا ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ انقلاب فرانس نے رومانیوں کو یہ تاثر عطا کیا کہ یہ ایک عظیم دور ہے جس میں دنیا بدل گئی ہے، نئے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں، فضا میں تبدیلی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اس رجحان نے رویا یعنی وین اور تخیل کو اہم بنا دیا۔ تخیل چیزوں کو مدغم کر کے نئے امکانات پیدا کرتا ہے۔ تخیل ایک بہت بڑی قوت ہے جس کا خود انسان کو بھی شاید اس کی طاقت کا اندازہ نہ ہو۔ تو بہرحال تخیل جو ہے وہ چیزوں کو مدغم کر کے ڈیلیوٹ کر کے ان سے نئے امکانات کی بنیاد جو ہے وہ اٹھاتا ہے۔ چنانچہ یہ مشکلیں تبدیل کرنے والی ایک طاقت ہے۔ شاعر کا وین دنیا کو ایک نیا رنگ دینے کی بشارت ہے۔ بلیک کی ویژنری نظمیں اور شیلے کی پرومیتھیس ان باؤنڈ، اسی طرح کیٹس کی شاعری اور بائرن کی ڈان جوان جیسی نظمیں جو ہیں وہ رومانیت کے ان رجحانات کی بہترین عکاسی کرتی ہیں۔ ان نکات میں مزید اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حال کے بجائے موہوم ماضی میں پناہ، اس کا تجربہ تو ہمارے آپ اسکالرز جو ہیں آپ کو بھی ہے۔ ناصر کاظمی کی آپ شاعری پڑھ لیں، ایک نوسٹیلجک ایٹیچیوڈ جو ہے، یاد کا حوالہ، ماضی کے ساتھ لنک اپ ہونا، اس سے جڑا ہوا ہونا۔ بہرحال تو ماضی حال کی بجائے ماضی میں پناہ گزینی، ایک تخیلاتی دنیا بسانے کی خواہش، کاش ایسا ہو جائے، یہ ہو جائے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، مستقبل کی پیشگوئیاں۔ تو یہ ایک تخیلاتی فضا میں لیو کرنا۔ اسی طرح اساطیری موضوعات میں دلچسپی، یہ میتھس جو ہے نا، یہ بھی ایک ہمارا رومانٹک ایٹیچیوڈ ہے۔ خاص طور پہ یونان کی مائتھالوجی یا ہندو مائتھالوجی جو ہے، اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس میں بھی آپ کو وہی عکس جو ہے رومانیت کا وہ نظر آئے گا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا تعارف ہے رومانیت کا۔ اب تک ہم نے جو چیزیں جن چیزوں پہ گفتگو کی ہے ان میں رومانیت کے صحیح اور اصل مفہوم کو جاننے کی کوشش، اس تک رسائی
اور ایک نئے منظر نامے میں انسان کی متخیلہ کیا کرشمے دکھاتی ہے، اس حوالے سے رومانیت کو سمجھنے کی کوشش، پھر رومانیت کے مختلف مفاہیم، مختلف اس کی ڈائمینشنز، وہ ہم نے ان پہ گفتگو کی۔ اور میرا خیال ہے معزز اسکالرز کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ آپ کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کی میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ اس میں صلاحیت ہوگی، اور یقیناً آپ رومانیت کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ بہرحال یہ دائرہ جو ہے، اس پہ جتنی بھی آپ گفتگو کرتے چلے جائیں، یہ دائرہ جو ہے یہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے، اور کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں پہ ہم رک کے اس کو اس کے وسعت جو ہے اس کو ماپ سکیں۔ تو ہمارے اردو میں تنقید کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو رومانیت کے اولین آثار جو ہیں وہ مولانا محمد حسین آزاد کی تنقید میں آپ کو نظر آئیں گے، شبلی نعمانی کی تنقید میں نظر آئیں گے، اور جو دوسرے ہمارے سینئر ادیب 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے آغاز میں، بلکہ ایک مائل سٹون ہم کہہ سکتے ہیں 20ویں صدی کا پہلا دہا جو ہے اس میں، جس میں مخزن بھی منظر عام پہ آیا۔ اقبال کی شاعری میں ابتدائی آثار آپ تلاش کر سکتے ہیں، تو مخزن نے خاص طور پہ یہاں پہ ایک رومانی تحریک کو باقاعدہ آگے بڑھانے میں اسے مدد دی، اور اس میں بہت نمایاں اور اہم اس کا رول ہے، بہت اہم کردار ہے۔ اسی طرح جو نقاد میں نے آزاد کا نام لیا، عبدالعلیم شرر کا نام بھی اس میں آتا ہے، شبلی نعمانی کا نام آتا ہے، اور یہ قدیم اردو تنقید میں رومانی عناصر جو ہیں وہ ان نقادوں کا فیضان ہے کہ ہم رومانیت سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری مین سٹریم میں جو رومانی نقاد شامل ہیں ان میں نیاز فتح پوری کا نام بہت اہم ہے، اسی طرح شیخ عبدالقادر مہدی افادی کا نام بہت اہم ہے، پھر عبدالرحمن بجنوری کا نام آتا ہے، مولانا صلاح الدین احمد کا نام آتا ہے، اور بھی بہت سارے نقاد ہیں جن میں آپ رومانی عناصر جو ہیں ان کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ اور بلکہ صحیح طور پہ اگر ہم اردو تنقید کے رومانی دبستان یا تاثراتی بھی اس کو کہہ لینا چاہیے، اس کا ذکر کریں تو ان میں کئی اور نام بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اس میں مجنو گورکھپوری کا نام، پھر فراق گورکھپوری، رگھوپتی سہائے بہت کمال کے شاعر بھی تھے، اور تنقید میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اسی طرح عبدالماجد دریابادی۔ تو کیا کیا اس تنقید نے؟ رومانی تنقید نے اب تو بلکہ ساختیات کا غلغلہ ہے، ساختیات نے تو حید کی طرف متوجہ کیا نا، ہماری توجہ دلائی ساخت کی طرف، ادب پارے کی ساخت کیسی ہونی چاہیے، اس حوالے سے رومانیت جو ہے وہ خالصتاً تخلیق کار کی شخصیت کا جائزہ لیتی ہے،
اس کی قلبی کیفیتوں پہ توجہ دیتی ہے، ان کو محسوس کرتی ہے، شاعر کی دھڑکنوں پہ کان لگا کے انہیں سنتی ہے، اور جذبے اور احساس کو نمایاں طور پہ اس فن پارے یا اس ادب پارے میں تلاش کرتی ہے۔ اس کا زیادہ تر جو تعلق ہے وہ کانٹینٹس کے ساتھ ہے، موضوع کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ شاعر جو ہے وہ کسی بھی موضوع پہ بات کر رہا ہو، اس کی اپنی ذات جو ہے وہ اس موضوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی ذات کو اس موضوع سے الگ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ بات زمانے کی کر رہا ہوتا ہے، بات اپنی ذات کی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے پورے زمانے کو اپنی گرفت میں لے رہا ہوتا ہے۔ عالم تمام حلقہ دام خیال ہے، اس کے دام خیال میں دنیا کا ہر موضوع سمٹ آتا ہے، لیکن وہ موضوع جو ہے وہ اس کی ذات، بلکہ تہ در تہ جو اس کی ذات ہے، اس کی پاتال تک وہ اس کی ذات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں مختلف استعاروں کی زبان میں تشبیہات کے ذریعے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس موضوع کے دروں میں جھانکنے کی کوشش کرے۔ تو اس میں نفسیات کا بھی بہت کچھ عمل دخل ہے کہ نفسیات جو ہے وہ بھی شخصیت سے بحث کرتی ہے، اور خاص طور پہ شاعر کی جو ذہنی کیفیت یا اس کی ذہنی حالت ہے اس کو زیر بحث لاتی ہے۔ پیارے اسکالرز، میرا آج کا موضوع جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ حقیقت نگاری یا ریئلزم کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں۔ اب آپ کے ذمے ایک کام ہے، اور وہ یہ کہ میرے 2 لیکچرز آپ تک پہنچ چکے ہیں، کلاسیکیت کے حوالے سے اور رومانیت کے حوالے سے۔ آپ ان پہ غور و فکر کریں، ان کا مطالعہ کریں، اس سلسلے میں جو دستیاب کتب ہیں ان تک رسائی حاصل کریں، اور کوشش کریں کہ اس پہ ایک اچھی سی، جو آپ کی اپنی سوچ بھی اس میں شامل ہو، آپ کے اپنا تجربہ بھی شامل ہو، اسے آپ قلم بند کریں۔ اور میری کو زیادہ طلب نہیں ہے، یہ 2 لیکچرز ہیں، ان کو آپ 5 سے 7 یا 8 صفحات تک سمیٹ سکتے ہیں، تو ایک اچھا سا جواب مضمون آپ تحریر کریں، اور واٹس ایپ کے ذریعے یا جو طریقہ کار انتظامیہ آپ کے لیے طے کرے اس کے مطابق مجھے ارسال کر دیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 3 میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔